حاضرین و سامعین، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، آپ سب کو اندازہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، عید قربان ہمارے انتہائی قریب ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسی مناسبت سے چند باتیں یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، رکھی جائیں گی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سبھی بھائی قرآن اور سنت سے گہرا ربط اور تعلق بھی رکھتے ہیں، علم پسند اور علماء پسند بھی ہیں، دینی محفلوں میں لگاتار حاضری بھی آپ سب کی عادت ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ عام باتیں یا مشہور باتیں ہم سب کے علم میں، ہم سب کی معلومات میں ضرور ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے، علم اور علماء سے اور دینی محفلوں سے جڑے رہیں۔ میں عید قربان کو صرف ذریعہ بنا کر اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، مسائل بتانے کے بجائے یا کوئی واقعہ بتانے کے بجائے مقصد کی طرف پہنچانے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حاضرین، قربانی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں قربان سے بنا ہوا ہے، یہ اصل میں قربان سے بنا ہوا ہے، یوں کہیں قرب سے بنا ہوا ہے، قرب سے، اور قرب کا معنی کسی کے قریب ہونا۔ تو قربان اور قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی کوشش کرنا جس سے ہم کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ کئی بار انسان باتوں سے قریب ہونا چاہتا ہے، کئی بار انسان کام سے قریب ہونا چاہتا ہے، اور کئی بار انسان اور دیگر کوششوں سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ تو قریب ہونے کی کوشش میں جو بھی انسان کرے گا وہ قربانی ہے، وہ قربانی ہے۔ اب اس قربانی کو اگر شریعت کی زبان میں بولیں تو ایک فرق ہو جاتا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اب صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم جو کریں گے وہ قربانی ہے۔ عام زبان میں تو کسی سے قریب ہونے کی کوشش کو قربانی کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت کی زبان میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو کچھ ہم کریں گے وہ قربانی ہے۔ اب ایک فرق آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کا مقصد خالص اللہ سے قریب ہونا ہے، وہ قربانی ہے، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی کوئی بھی محبوب شے، پسندیدہ شے کسی انسان کے لیے قربان کر دیتے ہیں، مگر اس انسان کو خوش کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد اللہ کو خوش کرنا، تو اسے ایثار کہتے ہیں، اسے ایثار کہتے ہیں۔ یاد رہے، ایثار اور قربانی دونوں ایک ہی معنی کا لفظ ہے، بس اپنے اوپر ہم کسی انسان کو ترجیح دے دیں تو یہ ایثار ہے، اور اپنے اوپر ہم رب تعالی کو ترجیح دے دیں تو یہ قربانی ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ میرے پاس ایک بوٹل ہے جس میں تھوڑا ہی پانی ہے، پیاس لگی ہے، کسی نے کہا تھوڑا سا پانی ملے گا کیا؟ مجھے پیاس لگی تھی پھر بھی میں نے پانی ان کو دے دیا، تو میں نے ضرورت کے باوجود اپنی ضرورت کا سامان خود استعمال کرنے کے بجائے اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے دی، مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ خوش ہو جائے، مقصد کیا تھا؟ اللہ خوش ہو جائے۔ تو انسان کو اپنے اوپر، کسی انسان کو اپنے اوپر ترجیح دینا یہ ایثار ہے، اور اپنے اوپر اللہ تعالی کو ترجیح دے دینا کہ میرا
جی چاہتا ہے کہ میں یہ نہ کروں مگر اللہ چاہتا ہے ایسا کروں، تو میری چاہت دور رہے اور میں اللہ کی چاہت پر عمل کروں، یہ قربانی ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ دراصل یہ جو موقع ہوتا ہے قربانی کا، یہ قربانی ہمیں یہ دونوں چیزیں سکھانے کے مقصد سے آتا ہے کہ ہم ایثار بھی سیکھ لیں اور قربانی بھی سیکھ لیں۔ اگر انسان کے اندر ایثار کا جذبہ ہے تو وہ خود غرض نہیں ہو سکتا، خود غرض نہیں ہو سکتا۔ خود غرض کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام بنتا اور بھاڑ میں جائے جنتا، یہ سوچ جن کی ہے، یہ خود غرضی کی ایک کہاوت ہے، سمجھ لیجئے۔ اگر کسی کے دل میں ایثار ہے تو وہ خود غرض کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل میں ایثار کا جذبہ ہے تو وہ مطلب پرست، موقع پرست اور مفاد پرست نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، سننے میں یہ تین آسان سے جملے ہیں، مطلب پرست، موقع پرست اور مفاد پرست، لیکن جب آپ ان کی گہرائیوں میں جائیں گے تو یہ تینوں لفظ تین عنوان ہیں۔ مطلب پرست کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے دنیا کو کچھ اور محسوس ہوتا ہے مگر آپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اسے مطلب پرستی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شکار کرنے والے شکار کو اپنی زد میں لانے کے لیے چارہ ڈالتے ہیں چارہ۔ اب چارہ ڈالنے والے کے بارے میں شکار کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کھلا رہا ہے، یہ ہمیں کھلا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شکار کرنے کے لیے چارہ ڈالے اور اگر کوئی شکار کو کھلانے کے لیے یعنی جانوروں کو کھلانے کے لیے چارہ ڈالے تو دیکھنے میں تو دونوں کام ایک جیسا ہوگا یا الگ الگ ہوگا؟ ایک جیسا، لیکن دونوں کا مقصد الگ الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا کام کرے جس سے آپ کو محسوس ہو کہ یہ میرا بھلا کر رہا ہے مگر اس کے دل میں مقصد کچھ اور ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ بس اس ذریعے سے یہ کسی طرح جال میں پھنس جائے، یہ قبضے میں آ جائے، اس کے بعد مجھے اس سے یہ کام نکلوانا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلب پرستی۔ اگر انسان کے اندر ایثار کا جذبہ ہے تو وہ مطلب پرست کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے کہا تھا وہ خود غرض کبھی نہیں ہوگا کہ میرا کام بن جائے، دنیا پریشان ہو جائے، یہ سوچ ایثار والے کے دل میں کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ مطلب پرستی کی سوچ ایثار والے کے دل میں نہیں آ سکتی۔ میں نے دوسری چیز آپ کو بتائی تھی، موقع پرستی۔ موقع پرستی کیا ہے؟ کہ ایک تاجر، ایک کاروباری یا کوئی سروس دینے والا، آپ سروس دینے والا کسی کو بھی مان لیجئے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ بھی سروس دے رہا ہے، یا تجارت کرنے والا۔ اب ایک تجارت کرنے والا مان لیجئے آکسیجن بیچ رہا ہے۔ اب آکسیجن کی ایک قیمت ہوگی، ایک ریٹ ہوگا جو سب کو معلوم ہوگا۔ اب اچانک سے آکسیجن کرائسس پیدا ہو جائے، بس سمجھ میں آ رہی؟ آکسیجن کرائسس پیدا ہو جائے کہ بھئی آکسیجن ملنا بند ہو گیا۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے اچھا آکسیجن ملنا بند ہو گیا، اب میرے پاس جو آکسیجن ہے میں اسے دگنی تگنی چوگنی قیمتوں میں بیچوں گا اور منافع کماؤں گا۔ اب میں نے آکسیجن ہی کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ آکسیجن کی ضرورت تقریباً مجبور اور پریشان حال کی پڑتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی کی سانس رک رہی ہے، اس سے اسے مطلب نہیں ہے، مطلب اس سے ہے کہ میرے پاس آکسیجن ہے کسی کے پاس نہیں ہے، میں تو اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا، اسے موقع پرستی کہتے ہیں۔ اب اگر اس کے دل میں ایثار کا جذبہ ہوگا تو وہ اللہ تیرا شکر ہے، ایسی مشکل گھڑی میں مجبور اور ضرورت مند کے کام آنے کے لیے تو نے مجھے چنا، میرے پاس آکسیجن ہے کسی کے پاس نہیں، میں اس سے کئی لوگوں کی جان بچا سکتا ہوں۔ اور وہ چونکہ اسی قیمت میں اس نے خریدا ہے نا، یاد رہے یہاں اگر کرائسس کے ٹائم پر کوئی پیچھے سے ہی مہنگی قیمت میں خرید کے لائے تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے اسی حساب سے بیچے گا، لیکن یہاں تو اس کے پاس پہلے کا رکھا ہوا ہے اور اس نے تو یہ نارمل قیمت میں خرید رکھی ہے، اسے موقع پرستی۔ آپ موقع پرستی کی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سفر میں بھوکے پیاسے مسافروں کو صرف ان کی بھوک کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر سڑا گلا کچھ بھی لوگ کھلا کر پیسے کما کے چلے جاتے ہیں۔
اگر آپ ان سے کہو کہ ایک کام کرو، یہ کھولو، 2 پیکٹ کھولتے ہیں، ایک میں کھا رہا ہوں ایک تم کھاؤ بیٹھ کے، وہ نہیں کھائے گا. بھائی میری کھانے لائق ہے تو تمہارے کھانے لائق کیوں نہیں؟ وہ نہیں کھائے گا. موقع پرستی کی مثال ہے. کہیں کوئی ٹرین حادثے کا شکار ہو جائے، دشواریاں پیش ہو جائیں، پانی کا بوٹل 100 روپے کا بیچنے لگتے ہیں. یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ موقع پرستی ہے، کیونکہ اندر ایثار نہیں ہے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ہر سال ایک بار آپ جانور قربان کر کے یا جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھ کر 2 سوچ اپنے اندر پیدا کرو. ایک، اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دینی ہے، ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور دوسرا، مجھے کیا پسند ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا خواہش ہے، یہ سب پیچھے رہے، اللہ کیا چاہتا ہے یہ پہلے رہے. یعنی ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرانے کے لیے یہ موقع آتا ہے. یہ نہیں کہ شاندار جانور لائے، قربانی کی، گوشت کھائے، کھلائے، فوٹو ووٹو کھینچے اور خوشی کری اور نکل گئے. مقصد قربانی جو ہے وہ تو ایثار و قربانی کا پیغام دینا ہے. اب میں نے تیسری بات کہی تھی، مطلب پرست، موقع پرست اور مفاد پرست. مفاد پرست کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرے، اس بھلائی کا بدلہ وہ اللہ سے نہیں بلکہ اسی سے چاہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفاد پرستی ہے. دراصل اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مشکل آسان کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کی مشکل آسان کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے، یہ ایک تعلیم ہے. اگر آپ کسی کی مدد میں لگ جاؤ گے، اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا. ایسی بے شمار حدیثیں ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. آپ کسی کی پریشانی دور کرو گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے گا. اب ایک ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اور بالکل وہ جنون، بالکل وہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. میں یہ بات اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ آج مجبوری کا بہانہ بنا کر قرض لینے والوں کی بھرمار ہے، جن کو دراصل مجبوری ہوتی نہیں ہے، بس ایک عادت پڑی ہوتی ہے. ایک جنون بندہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کی ساری حالتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ گھر میں بیماری ہے، اتنے وقت سے یہ کچھ کما نہیں رہا ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، اور پھر آپ سے کوئی قرض مانگنے آیا. آپ کے پاس حالات ہیں، آپ خوشحال ہیں. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں اسے 10,000 روپے اگر دے دوں 1 مہینے کے لیے تو میرا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، مجبور ہو، پیسے کی ضرورت ہے، پیسوں کے بنا تو اب تمہارا چلے گا نہیں، 10,000 لے جاؤ، مگر مجھے 1 مہینے بعد کتنا چاہیے؟ 11,000 چاہیے، 10,500 چاہیے. اسے مفاد پرستی کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک شخص مشکل میں، آپ اگر اس کی مشکل آسان کرتے ہیں تو آپ کو اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا. مگر نہیں، اللہ مشکلات آسان کرے گا یہ کس نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے گا یہ کس نے دیکھا ہے؟ بھائی مجھے تو تم سے چاہیے. یہ مفاد پرستی ہے. مفاد پرستی، مطلب پرستی، موقع پرستی دل کی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قربانی ہر سال ایک تعلیم اور پیغام لے کر آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ دیکھیں کہ جس انسان کے اندر ایثار ہو وہ خود غرض نہیں ہوگا، وہ موقع پرست نہیں ہوگا، وہ مطلب پرست نہیں ہوگا، وہ مفاد پرست نہیں ہوگا. آگے آپ دیکھیں، جس انسان کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، میں بار بار دہراؤں، ایثار کا معنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا. یعنی میری ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، دوسروں کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ جذبہ ایثار کہلاتا ہے. اگر کسی کے اندر ایثار کا جذبہ ہے تو وہ چور نہیں ہو سکتا، لٹیرا نہیں ہو سکتا، بے ایمان نہیں ہو سکتا. اگر آپ ان تینوں الفاظ کی گہرائی میں جائیں، یہ بھی عنوان ہے. ظاہر سی بات ہے، چور چوری کیوں کرتا ہے؟ کہ بھئی کسی کا نقصان ہو تو ہو، میرا کام بن جائے. چور اگر ایثار کا جذبہ ہو کہ میرا کام بنے یا نہ بنے، دوسروں کا کام بنے، وہ کسی کا مال چرا پائے گا؟ نہیں چرا پائے گا. تو ایثار کا جذبہ جس کے اندر، وہ چور نہیں ہو سکتا، وہ لٹیرا نہیں ہو سکتا. وہ کسی کی کوئی چیز لوٹ کیسے لے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے دل میں تو خیال یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، میری ہو یا نہ ہو، تو وہ کیسے لوٹ لے گا؟ اگر کوئی ایثار کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے تو وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، اب وہ امانت میں خیانت کر دے تو وہ کیا یہ چاہتا ہے کہ میری امانت میں کوئی اور خیانت کر دے؟ ایسا وہ چاہتا ہے؟ نہیں. تو اگر
میری امانت میں کوئی خیانت کر دے یہ مجھے پسند نہیں، تو میں کسی کی امانت میں خیانت کر دوں یہ ایثار والے کے دل میں تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اگر ایسے ہی میں مثالیں دیتا جاؤں کہ ایک آدمی کے اندر صرف ایک سافٹ ویئر ڈال دیجئے، ایک آدمی کے اندر صرف ایک سافٹ ویئر ڈال دیجئے، اور وہ سافٹ ویئر ہو ایثار کا، کہ مجھے اپنے اوپر دوسروں کو کیا کرنی ہے، ترجیح دینی ہے، تو بس یہ سافٹ ویئر جو نتائج نکالے گا وہ حیران کن۔ پھر وہ خود غرضی سے بچ جائے گا، موقع پرستی، مطلب پرستی، چوری سے، بے ایمانی سے، ڈکیتی سے، لوٹ مار سے، اور میں اگر آگے بڑھتا جاؤں تو ایسی 20 اور دل کی بیماری سے وہ شخص بری ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اگر آپ محسوس کرنا چاہیں مثالوں کے ذریعے تو میں صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید سورہ صف میں اللہ تعالی نے مومنوں کی مثال بیان کرتے ہوئے خاص کر صحابہ کرام کے بارے میں، اس سے بھی خاص کر ایک صحابی جوڑے کے بارے میں، میری اس بات کو دوبارہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت نازل کی ہے اس میں کسی کا نام نہیں لیا، اس کا مطلب وہ آیت سارے مومنوں کے بارے میں، مگر اس آیت کے مصداق زیادہ تر صحابہ کرام ہیں، اس لیے وہ آیت خاص کر کن کے بارے میں، صحابہ کرام میں ہے۔ مگر صحابہ کرام میں سے جن کی بات کو سامنے رکھ کر وہ آیت نازل ہوئی وہ صحابہ کرام کا ایک جوڑا، یعنی ایک میاں بیوی ہے۔ اس لیے میں نے کہا عام طور پر مومنوں کے لیے، خاص طور پر صحابہ کے لیے، اس سے بھی خاص کر کے ایک صحابی جوڑے کے لیے سورہ صف میں ایک آیت نازل ہوئی۔ آیت کے درمیان کا ایک ٹکڑا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کے نیک بندے، یؤثرون دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنے آپ پر، ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ ان کو اس چیز کی سخت ضرورت ہوتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی کا نام لیا گیا نہیں، ویؤثرون یہ لوگ ترجیح دیتے، کون لوگ؟ ایمان والے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کے سامنے نازل ہوئی۔ مگر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ایسا کام کس نے کیا تھا؟ ابو طلحہ انصاری اور ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک صحابی جوڑے کے لیے، صحابہ کرام کے بارے میں اس وقت اور قیامت تک آنے والے مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان بتا دی کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس طرح ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں دوسرے کو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ سب کو معلوم ہے۔ میں واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آئے، آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے مہمان کی میزبانی کون کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا میں کروں گا۔ وہ لے گئے، گھر گئے، بیوی سے کہا کہ رسول اللہ کے مہمان کو لے کر آئے، کیونکہ وہ مہمان ان کے پاس نہیں آئے تھے۔ کن کے پاس آئے تھے؟ رسول اللہ کے پاس۔ رسول اللہ کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، ان کی ضیافت کا، ان کی میزبانی کا انتظام کرو۔ بیوی کہتی ہیں کہ آج تو ہمارے خود بھوکے رہنے کی نوبت ہے، اتنا ہی کھانا ہے کہ بچے کھا سکیں، ہم دونوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بولے کوئی بات نہیں، کام کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کر کسی طرح سلا دو، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو تم کھانا لے آنا، میں ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا، کھانے کی باری آئے تو کسی طرح چراغ بجھا دینا، اندھیرے میں خالی منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کو لگے گا میں بھی کھا رہا ہوں اور وہ آرام سے کھا لیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، سوچ بھی سکتے ہیں، سننے میں تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، گوز بمس آ رہے ہوں گے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی نے کیا ہے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو کیا مطلب بنتا ہے؟ ہم کبھی کر کے دیکھیں، فیل کریں اس چیز کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب تو مصداق صحابہ تھے، مگر قرآن کی آیت کا انداز ایسا ہے کہ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، یہ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ ایسا ہی کیا انہوں نے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا، کھانا لا کر رکھا، ایک آدمی کا کھانا ہو سکتا تھا، چراغ بجھا دیا، وہ منہ چلاتے رہے کھالی، اور مہمان سیراب ہو گئے، کھا لیا کھانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، صبح جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو طلحہ انصاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری، اور یاد رہے صبح اٹھ کر لوگوں سے مل کر، پتہ ہے کیا ہوا رات میں نے ایسا ایسا کیا؟ جی نہیں جی،
آج اگر کوئی اتنا سا کچھ کر لے تو سب سے پہلے تو وہی سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے کہ میں نے کچھ نیکی کری ہے، دیوار پہ ایک مچھر بیٹھا ہوا تھا، میں نے مار دیا کہ کہیں کسی کو کاٹ نہ لیتا، یہ بھی تو میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، میں نے مچھر مار دیا تاکہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اور وہ صبح اٹھ کر کسی کو بتائیں کہ میں نے ایسا کیا، تصور ہی نہیں، خیال ہی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو طلحہ تمہارے کام پر اللہ خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام سے خوش ہو کر یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے، چاہے یہ اس کی ضرورت محسوس کیوں نہ کرتے، اس سخت ضرورت مند پھر بھی۔ تو یہ ایثار کا جذبہ ان کے اندر کہاں سے آیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی بناوٹ میں تو ہماری طرح انسان تھے، بس ان کا اندر کا حصہ، دل والا حصہ جو پاک صاف تھا، تزکیہ جو ان کا ہوا تھا وہ بڑا زبردست ہوا تھا۔ ہر سال قربانی کا موقع آتا ہے، گزر جاتا ہے، مجال کے اس معمولی سا اثار پیدا ہو جائے اندر، جی نہیں، مفاد پرستی، مطلب پرستی، موقع پرستی، خود غرضی، چوری، بے ایمانی، ڈکیتی، لوٹ مار اور دوسروں کے ناجائز قبضے وغیرہ آئے دن معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ قربانی کے بڑے بڑے جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں، کیا مطلب بنتا ہے ان قربانیوں کا؟ خیر آگے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد سمپل طریقہ ہوتا تھا کہ جیسی جنگ رکتی تھی تو جنرل یا کمانڈر جو ہے اپنے کسی ساتھی سے کہتا تھا کہ جاؤ بھائی دیکھو کون زخمی ہے، کون کس کو کیسی ضرورت ہے، کیا نہیں۔ تو جب جنگ رکی اور میدان جنگ میں زخمیوں کی تلاش میں بھیجے گئے تو پانی لے کر ایک صاحب آگے بڑھے، اب دیکھا کہیں سے آواز آ رہی پانی کی، سب نے سن رکھا ہے، کوئی نیا واقعہ ہے ہی نہیں، میں تو صرف محسوس کرانا چاہتا ہوں، پانی کی آواز ہے۔ وہ ادھر گئے، ان کو پانی پلانا چاہتے تھے، اتنے میں قریب سے کہیں اور سے پانی کی آواز آئی۔ تو وہ زخمی جن کو شدید پانی کی ضرورت ہے، جن کی زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوا ہے، وہ پانی پیتے اس سے پہلے ان کو پانی کی آواز آ گئی، تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں، ان کو پلا دو پہلے۔ سن رکھا ہے نا سب نے؟ یہ وہاں پہنچے، ان کو پانی پلاتے اس سے پہلے ایک اور پانی کی آواز آئی، انہوں نے کہا مجھے نہیں، ان کو پلا دو پہلے۔ یہ وہاں پہنچے، وہاں جا کر ان کو چوتھی آواز آئی پانی، تیسرے نے کہا انہیں پلا دو۔ یاد رہے ایک بندہ اچھا ہوتا، دو اچھا ہوتا، یہ سب کے سب ایک ہی سوچ کے کیسے؟ یہ سوچ ان کی فطرت نہیں تھی، یہ سوچ انہیں اسلام نے دیا تھا کہ آپ کو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینی ہے، اور ان سب کے اندر جو کامن چیز تھی وہ صرف اسلام تھا، کہ یہ اسلام کے ماننے والے تھے، اس لیے ان کی سوچ بھی یہی تھی، ان کی بھی وہی، ان کی بھی وہی۔ جب تیسرے والے نے کہا کہ مجھے نہیں، ان کو پہلے پلا دو، جب وہ وہاں گئے تو ان کا دم ٹوٹ گیا۔ وہ بھاگ کر تیسرے والے کے پاس آئے، ان کا بھی دم ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بھاگ کر دوسرے والے کے پاس آئے، ان کا بھی دم ٹوٹ گیا تھا۔ بھاگ کر پہلے والے کے پاس آئے تو ان کا بھی دم ٹوٹ گیا تھا۔ 4 لوگوں نے جانیں قربان کر دی، مگر قیامت تک کے لیے ایثار کی مثال قائم کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جذبہ ایثار کی تعلیم کے لیے قربانی ہر سال ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ قربانی کا ہے۔ قربانی کا مطلب اپنی تمام پسند خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا۔ اب اندازہ لگائیے کہ قربانی اللہ کے لیے صرف سال میں ایک بار نہیں چاہیے۔ ابھی میں نے ایثار کی بات کی، ایثار کا کوئی ٹائم متعین ہے؟ وہ تو زندگی میں کبھی بھی کرنا پڑ سکتی ہے، ہمیشہ کرنا پڑے گی۔ ایسی قربانی کے لیے عید الاضحیٰ کا انتظار، یہ تو ایک متعین قربانی کے لیے، مگر اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرضیات کی قربانی تو زندگی بھر چاہیے۔ ہر رات فجر کے وقت میں آپ کو اللہ کے لیے اپنی ایک چیز قربان کرنی۔ کیا قربان کرنی؟ قربان کرنی۔ دیکھ لیجئے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ کہیں آپ کو تجارت میں قربانی پیش کرنی ہے، کہیں آپ کو کام کاج میں، کہیں آپ کو آرام میں، کہیں آپ کو نیند میں، کہیں آپ کو کسی میں، کہیں آپ، ہر قدم پر اللہ کے لیے آپ کو اپنی مرضی کی قربانی پیش کرتے رہنی ہے۔ ان ساری قربانیوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ
ذی الحجہ کی 10ویں سے 13ویں تاریخ تک قربانی کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں قربانی ہے، ورنہ ذی الحجہ کی 10ویں سے 13ویں تاریخ کے اندر جو قربانیاں ہوتی ہیں یہ قربانی تو عبادات کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کی طرف سے ایک رسم کی ادائیگی ہے، وہ تو صرف ایک رسم کی ادائیگی سے آگے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ جس دن وہ قربانی کر رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے اپنی مرضی اللہ کے سامنے قربان نہیں کی تھی۔ اپنی مرضی اللہ کے لیے قربان کرنے کی مثالوں میں 2 اور مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں اور محسوس کراؤں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم صحیح معنوں میں نیکی پا ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند۔ وہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں سورہ صف کی وہ آیت نازل ہوئی، وہی ابو طلحہ انصاری نے یہ آیت سن لی، ارے نیکی حاصل کرنے کے لیے محبوب شے کون سی چیز سب سے محبوب ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ مال میں ان کو سب سے زیادہ محبوب مسجد نبوی کے سامنے موجود ایک باغ ہے جس میں سینکڑوں کھجور کے پیڑ تھے، میٹھے پانی کا کنواں تھا، چاروں طرف سے وال بھی تھی، باؤنڈری بھی تھی۔ خاص کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے فارغ ہو کر اس باغ میں تشریف لے جاتے، پانی پیتے، آرام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ نے ایک آیت نازل کی آپ کے اوپر کہ محبوب چیز قربان نہیں کرو گے تو نیکی نہیں پا سکتے۔ میرے دل میں سب سے محبوب میرا مال جو ہے یہ باغ بیروحہ ہے، آج آپ شاہد رہیں، گواہ رہیں کہ میں نے باغ بیروحہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا، یہ عید الاضحیٰ کے ٹائم پر ہوا تھا، یہ نہیں تصور آیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبوب شے کی قربانی چاہیے، کر دیا انہوں نے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آج ہم اور آپ جسمانی قربانی اللہ کے لیے دینے کی بات آتی ہے، تھکے ہوئے ہیں، فلاں ہیں، ایسی پریشانی، ویسی مالی قربانی دینے کی بات پیش آتی ہے تو اس مہینے اتنا خرچ ہو گیا، اگلے مہینے بچی کی شادی ہے، ابھی تو یہ بھی کرنا تھا، ابھی وہ بھی کر کے آیا ہوں، ابھی یہ بھی ہوا، ابھی اللہ کے راستے میں جسمانی قربانی ہو تو پیچھے، مال کی قربانی ہو تو پیچھے، وقت کی ضرورت پڑ جائے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں گی، دینی محفلیں قائم ہوں گی جہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، دلوں میں سکون اترے گا، تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے جی نہیں، وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، کہیں بھی کچھ بھی کرتے بیٹھے لیٹے ہیں مگر اللہ کی رضامندی کے لیے وقت کی قربانی نہیں دے پاتے۔ اور کس کس چیز کی قربانی رب تعالیٰ چاہتا ہے جو ہم نہیں دے پاتے ہیں؟ وہاں ایک اعلان آتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ ان کے اوپر ہی تو نازل نہیں ہو گئی تھی نا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، انہوں نے لے لیا اپنے اوپر، کر دیا، اور جن کو بھی جو سمجھ میں آیا انہوں نے وہ کر دیا۔ دوسری مثال جنگ تبوک کی، سن 9 ہجری میں پہلی بار مسلمانوں کو، ذرا یہ باتیں خاص توجہ سے سنیں، سن 9 ہجری میں پہلی بار مسلمانوں کو اپنے خاندانی یا آبائی دشمنوں کے علاوہ کسی دشمن سے سامنا کرنا پڑا۔ ابھی تک مسلمانوں کا جو سامنا تھا وہ صرف مکہ والوں سے تھا، اب مدینہ کے آس پاس کے لوگ یا تو مکہ والوں کے ساتھی کی وجہ سے دشمن بن گئے تھے یا اور، مگر ابھی تک آمنا سامنا صرف مدینہ اور پہلی بار جنگ تبوک کے موقع پر باہر سے سامنا ہوا، دور کا سفر تھا، تبوک مدینہ سے اس وقت 900 سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پر، شدید گرمی کے موقع پر یہ سفر پیش آیا، اور اس کے اوپر ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ مدینہ کے زیادہ تر لوگ باغات کے مالک تھے، وہ زراعت پیشہ تھے، وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، اور جس موقع پر یہ سفر پیش آیا وہ موقع بالکل فصل تیار ہونے کا تھا، فصل کٹنے کا موقع تھا، اور جن کو بھی زراعت سے دلچسپی وہ جانتے ہیں کہ فصل کٹنے کے وقت میں 2 پریشانی ہوتی ہے۔ پہلی پریشانی یہ کہ جس وقت فصل تیار ہو کسان اندر سے بالکل کھوکھلا اور خالی ہو چکا ہوتا ہے، سب کچھ وہ فصل میں
لگا چکا ہوتا ہے. پہلی پریشانی یہ ہے. دوسری پریشانی یہ کہ فصل تیار ہونے کے بعد ٹائم پر فصل نہ کٹے تو فصل آپ کا انتظار نہیں کرتا, وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر اگلے ہی سال کسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ایک فصل خراب ہو تو کسان کو سیدھا ہونے میں وقت لگ جاتا ہے. تو ایک طرف فصل تیار اور دوسری طرف سخت گرمی, دور دراز کا سفر, سارے صحابہ کرام بالکل اندر سے خالی کھوکھلے, کچھ نہیں ان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ لاؤ جن کے پاس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کرو, یہ مشن سامنے ہے, یہ مشن سامنے ہے. میں نے یہ حالات کیوں بتائے, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم ہوتے ہیں کہتے ارے دکھتا نہیں ہے, پہلے ہی فصل تیاری کا ٹائم ہے, ہمارے گھروں میں کیا ہوگا, لالے تو روٹی کے پڑے ہوئے, آپ جو ہے اعلان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ. اب ایک طرف حالات یہ ہیں, دوسری طرف عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ پہلی بار موقع ملا ہے کہ میں اس بار ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ تبوک ہی کا تو موقع ہے. کہتے ہیں کہ ارے شاندار موقع ملا ہے, مشکل گھڑی ہے, میں اس بار ضرور ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. جاتے ہیں, جو کچھ ہے لے کے آ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے, یہ لے کر آئے, کیا چھوڑ کر آئے. کہ اللہ کے رسول جو کچھ بھی تھا آدھا آدھا کر کے آدھا لے آئے. سوچ رہے ہیں آدھا کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب ہمارے مال میں, دھیان سے سنیں, ہمارے مال میں سال بھر کی ضرورت پوری کرنے کے بعد ایک بچت کے اوپر 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے کہ یار زکوٰۃ دینا پڑ رہا ہے. جملہ سنا آپ نے, ہماری سال بھر کی ضرورت پوری ہونے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں کمائی پر زکوٰۃ نہیں ہے, وہ تو سیونگز پر زکوٰۃ ہے نا. یعنی سال بھر ہمارا کمایا ہوا اگر خرچ ہو جائے تو کوئی زکوٰۃ, ہماری ضرورت کو کاٹ کر تو زکوٰۃ نہیں مانگی گئی ہے. تو سال بھر کی ضرورت پوری ہونے کے بعد سیونگز میں بھی تھوڑی سی مقدار چھوڑ کر کے بھائی اتنا اپنے لیے رکھ لو, اس کے اوپر اگر ہے تو صرف 2.5%, 2.5% زکوٰۃ فرض کر دیا اسلام نے. ہمارے پاس کتنا چھوڑ کر, 97.5% چھوڑ کر, تب ہمارا دم گھٹتا ہے کہ ہر سال زکوٰۃ کی باری آ جاتی ہے, ہر سال زکوٰۃ دینا پڑتا ہے. اور ادھر موقع غنیمت جان کر کے, موقع ملا ہے اس بار چوکوں گا نہیں, آدھا 50% لے کر آ جاتے کہ آدھا لے کر آ گیا, اور اندر اندر خوش ہو رہے ہیں کہ اس بار تو کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ لے کر آئے. چھوڑ کر کیا آئے, اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ چھوڑ کر کے نہیں آئے, وہ جو کچھ تھا سب لے کر آ گیا. اب یہ سننے میں کیسا لگتا ہے, سن کر آپ کو لگتا ہے کیسے لوگ تھے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھا, صرف ایثار کا حکم بھی ہمارے لیے اور قربانی کا حکم بھی ہمارے لیے. قربانی کا صرف ایک مطلب نہیں ہے, وہ تو سال میں ایک بار یاد دہانی ہے کہ آپ کو قربانی کرتے رہنی ہے. دراصل اگر ہماری زندگی میں لوگوں کے لیے ایثار نہیں ہے اور اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے تو قربانی کے مقصد پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میری آخری بات یہ ہوگی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کے قابل ہیں وہ قربانی کریں, کیونکہ بڑا احساس ہو رہا ہے کہ لوگ قربانی کے بارے میں بھی بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں. قربانی کریں. دوسری بات یہ کہ قربانی کرتے وقت یہ تصور رکھیں کہ یہ قربانی ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ بلا شبہ صرف جانور ذبح کرنا, اسے استعمال کر لینا, یہ قربانی کا ایک مقصد ہے, سارا مقصد یہ نہیں ہے. کیوں کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ سورہ انعام کی 162 اور 163 ذہن میں رکھیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری نماز بھی, میری قربانی بھی, میری زندگی بھی, میری موت بھی, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. قربانی کا ذکر تو اس آیت میں ہے, مگر قربانی سال میں ایک بار اور نماز سال میں ہر دن, تو دو ہی عبادت کا ذکر آیا. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ صرف میری قربانی نہیں, مطلب سال میں ایک دن کی عبادت نہیں, بلکہ میری ڈیلی کی عبادت بھی اور میری سال کی عبادت بھی. چلو ڈیلی سال کی بات کیا کرتے ہو, میری پوری زندگی اور میری موت, یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی کا مقصد تب سمجھ میں آئے گا جب ہم یہ کہیں کہ میں روز بھی اللہ کے لیے, سال میں بھی اللہ کے لیے, زندہ بھی اللہ کے لیے, مروں گا بھی اللہ کے لیے, تب قربانی کا مقصد سمجھ میں آئے گا. اور یاد رہے
اگر ہم جانور ذبح کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، تو پھر اس بارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو وہ تقویٰ صرف اس دن جانور ذبح کرنے میں تو نہیں ہے، وہ تو سال بھر اللہ سے ڈر کر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے میں ہے۔ تو جانور ذبح کرنا یہ تقویٰ کی ایک نشانی ہے، مگر صرف اس دن جانور ذبح کر کے آگے پیچھے اللہ کی مرضی کا خیال نہ رکھنا یہ تقویٰ کی نشانی نہیں ہے۔ تو قربانی کریں، شدت کے ساتھ کریں، دل سے کریں، اس احساس کے ساتھ کریں کہ مجھے زندگی میں جب بھی ضرورت پڑے گی اللہ کے لیے اپنی مرضی قربان کرنی ہے، اور زندگی میں اللہ کے بندوں کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی مجھے اپنے اوپر اللہ کے بندوں کو ترجیح دینی ہے۔ ایثار اور قربانی کا جذبہ لیے ہوئے قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول بھی فرمائے اور ہمارے دلوں میں یہ عظیم مقاصد پیدا بھی فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال رزق کا انتظام فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔